منبر پہ بیٹھنے والا خطیب جب تک خطبہ دیتا رہے اپنے سامنے قبر کا گھڑا رکھے. تو یاد رکھیے یہ شب برات کا معاملہ جو ہے یہ بھی اب فرقہ پرستی کی نظر ہو چکا. جب سے یہ آئے ہیں نا لال رومال والے سعودی عرب سے وہ کی 4 لفظ پڑھ کر آئے, دین کا اولیاء بگاڑ کے رکھ دیا. فلاں بھی ثابت نہیں, فلاں بھی ثابت نہیں, فلاں بھی ثابت نہیں. اس سے پہلے میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا ماحول اور تھا. اے جی سورہ واقعہ نہ پڑھو, ثابت نہیں, ضعیف روایت ہے. فلاں کام نہ کرو, یہ ضعیف ہے, ضعیف ہے, ضعیف ہے. شب برات کے حوالے سے ایک طبقے نے یہ کام کیا کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دیا, یہ بھی ٹھیک نہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اتنا اس بارے میں تشدد کیا کہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیا. تو اگر یہ روایات ایک میں روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شروع میں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ نصف من شعبان, کہ اللہ رب العالمین یہ نصف شعبان کی رات جو ہے یہ نظر رحمت سے جھانکتا ہے اپنی تمام مخلوق کی طرف. فیغفر لجمیع خلقہ, تو تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے الا لمشرک او مشاہد, مشرک کو نہیں بخشتا, اور پھر حسد بغض جس کے سینے میں بھرا ہوا ہے اس کو نہیں بخشتا. اور یہ روایت ہے, یہ بھی سن لیں, مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے. اور امام حیثمی رحمہ اللہ روایت ذکر فرمانے کے بعد لکھتے کیا ہے کہ اس روایت کو امام طبرانی نے ذکر کیا ہے فی الکبیر والاوسط, المعجم الکبیر میں بھی امام طبرانی نے ذکر کیا ہے اور المعجم الاوسط میں بھی ذکر کیا ہے. اور فرماتے ہیں ورجالہما ثقات, ان دونوں کتابوں میں اس روایت کے راوی ثقہ ہیں. اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ ناصر الدین البانی بھی اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, ایک حضرت صاحب شیخ الحدیث انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کیا لکھا, پورا زور اسی پہ صرف کیا کہ بھئی اس کا مطلب یہ تھا کہ جب شب برات ہونا جلد از جلد مسجدوں کو تالے لگاؤ, گھروں میں سو جا کے ضد میں آ کر دوسرے ذکر ذکار کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تم کیا کرو جلدی جلدی تالے لگاؤ, بس نماز عشاء پڑھی, گھر جا کر سو. ان سے مشابہت نہ ہونے پائے. اور یہ کتاب جو ہے تحفۃ الاحوذی اہل حدیث عالم کی لکھی ہوئی ہے. اس کا حوالہ دیا امام صاحب نے, یہ روایات ذکر کی ہیں. روایات ذکر میں جو روایتیں آئی ہیں, ایک ایک روایت کے بارے میں فرمایا کہ اس روایت میں یہ ضعف ہے, اس روایت میں یہ کمزوری ہے, اس روایت میں یہ کمزوری ہے. تو انہوں نے حضرت صاحب نے کیا کیا کہ سارا کچھ لکھ دیا, لیکن اینڈ پہ جو امام صاحب نے فیصلہ دیا ہے وہ حذف کر دیا. وہ خدا جانے کیا دشمنی ہے تمہیں شب برات سے. کوئی ذکر ذکار کرتا ہے, یاد رکھے اس میں یہ جو خرافات ہیں جو شب برات میں ہوتی ہیں یہ آتش بازی ہے, اس کا اسلام میں دور کا بھی تصور نہیں ہے. یہ بالکل ممنوع ہے یہ چیزیں. صرف عبادت ذکر ذکار, یا اگلے دن کا روزہ رکھ لیا جائے, رات کو عبادت کی جائے, یہ. تو آخر پہ لکھا تھا کہ اعلم انہ قد ورد فی فضیلت لیلۃ نصف من شعبان عدۃ احادیث مجموعها يدل على ان لها اصلا فهذه الاحاديث بمجموعها حجة على من زعم انه لم يثبت في فضیلت لیلۃ نصف من شعبان شیء. کہتے ہیں کہ ایک اس رات کی فضیلت میں کوئی ایک روایت نہیں آئی, کثیر روایتیں آئی ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں, لیکن ایک مسئلے پہ اتنی ضعیف روایات کا آ جانا اس آدمی کا رد کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی اہمیت و فضیلت ہی نہیں ہے.
میں نے انہیں کہا حضرت صاحب یہ حذف کیوں کیا؟ یہ خیانت ہے یا نہیں؟ حوالہ جڑ دیا کہ علامہ مبارک پوری نے بھی کہا کہ اس رات کی تمام روایات ضعیف ہیں. وہ آگے جو لکھا ہے نچوڑ نکالا وہ تو پیش کرو نا. انہوں نے لکھا ہے کہ اس مسئلے کی بارے میں اتنی کثیر روایات کا آ جانا اس آدمی کا رد ہے جو کہتا ہے اس رات کی سرے سے فضیلت ہے نہیں. لیکن میں شروع میں عرض کر چکا ہوں صحیح روایت بھی اس مسئلے پہ ہے. اور پھر